اللہ فرما رہے ہیں کہ فلاح اس سے ملے گی، کامیابی اس سے ملے گی، قد افلح، فلاح اس سے ملے گی، من زکاہا، جس نے اس نفس کو پاک کر لیا عبادتوں کے ذریعے سے، اللہ کی معرفت کے ذریعے سے، اللہ کی محبتوں سے، اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کر، ہمت کر کے، شیطان کے خلاف قدم اٹھا کر، نفس سے لڑ کر، نفس کے اوپر ایک بھاری پاؤں رکھ کر، اور اس نے ایک مضبوط ارادہ جب کیا تو اس کا نفس پاک ہو جائے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں نفس کا تزکیہ کیا ہے، نفس کو کیسے کمزور کیا جائے، نفس کو کیسے پاک کیا جائے، اور ہم اس آیت میں آ جائیں کہ جس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، ان لوگوں کو کامیابی مل جائے گی، سکسیس مل جائے گی، عزت مل جائے گی، شہرت مل جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ ہمیشہ کا اللہ کو راضی کر لینا انہیں مل جائے گا۔ اور اللہ نے آگے کیا بتایا؟ سمپل سا آئیڈیا، نفس کو جو پاک کر لے، جو اپنے آپ کو نفس کے غلامیوں سے آزاد کر لے، ٹھیک ہے؟ بس یہ ایک طریقہ ہے۔ تو دیکھو کامیابی کا کتنا آسان ذریعہ ہمیں اللہ نے بتایا۔ اب ہر انسان چاہتا ہے نا کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہر انسان اپنے لیے کامیابیوں کو پسند کرتا ہے، ناکامی کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے سمپل شارٹ ورڈنگ میں دیکھو 4 الفاظ میں ہمیں سب سے بڑی کامیابی کی طرف آنے کا، کامیابی کو پانے کا راستہ دکھا دیا۔ قد افلح من زکاہا، 4 الفاظ، اور ان 4 الفاظوں کی تفسیر علماء لکھ لکھ کے تھک گئے، مفسرین لکھ لکھ کے تھک گئے، لیکن اگر انسان طلب میں سنے، اپنے آپ کو واقعی چینج کرنے کی نیت سے سنے، تو اللہ رب العزت اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھا دیں گے۔ اسے لمبی لمبی تفسیروں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ طلب اس کا فیصلہ کرے گی کہ یہ انسان اپنے نفس کو واقعی کمزور کرنا چاہتا ہے، واقعی یہ انسان اپنے نفس کی غلامی سے نکلنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں، واقعی یہ انسان اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں، واقعی اس کے دل میں اللہ کی طلب، اللہ کی معرفت کا شوق، اللہ کی محبت لینے کا کوئی جذبہ ہے بھی کہ نہیں۔ تو جتنی آپ کے اندر طلب ہوگی، آپ کو قرآن اتنے ہی آسان طریقے سے سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں بہت آسانی کے ساتھ کامیاب ہونے کا ایک ذریعہ بتا رہے ہیں، ایک راستہ بتا رہے ہیں۔ قد افلح من زکاہا، فلاح اسے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنائے، ٹھیک ہے؟ اور نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور اچھے جذبے پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، ٹھیک ہے، انہیں ابھار کر ان پر عمل کرے، اور جو بری خواہشات یا برے جذبے ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے، ان پر عمل نہ کرے۔ اسی طرح اس چیز کی مسلسل مشق کرتے رہنے سے اس کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے یہ شخص۔ کیا کرنا ہے؟ صرف ہمارے دلوں میں دیکھو ڈیلی بیسس پہ جب بھی ہم صبح آنکھ کھولتے ہیں نا، تو رات تک جب تک ہم نے آنکھوں کو بند نہیں کیا ہوتا تب تک ہمارے سامنے یہ دنیا رہتی ہے، ہم ان دنیا کو جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم بہت سارے لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، ہم بزنسز کر رہے ہوتے ہیں، ہم لین دین کر رہے ہوتے ہیں، ہم گھروں کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم باہر معاشرے میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، یعنی بہت ساری ایکٹیویٹیز۔ ہر بندہ اپنی سوچ، اپنی مزاج، اپنی کیٹیگری کی فیلڈ میں بزی رہتا ہے، اس کے سامنے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور ان چیزوں میں رہتے ہوئے، ان کاموں میں رہتے ہوئے، ان لوگوں سے ملتے جلتے ہوئے، ایسی کیفیات میں ہمارے دل میں کچھ اچھے جذبے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ کسی سے ملے، وہ بڑا مجبور ہے اور اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کسی کی ہیلپ کرنے کی، تو یہ میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ یار یو شوڈ ہیلپ ہر یا یو شوڈ ہیلپ ہم، تو یہ ایک جذبہ پیدا ہوا۔ اب اس جذبے کو جیسے آپ فیل کریں نا کہ میرے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا، تو اب اس کو دبانے کے بجائے نا اس پر عمل کریں، فوراً اس کی ہیلپ کر دیں۔ اسی طرح میں جا رہا ہوں اپنے ہی کسی کام سے، پیدل چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب اذان ہوئی، میرے کانوں میں اذان کی آواز آئی، فوراً میرے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا، یا ایک سوچ پیدا ہو گئی، یا اللہ کا کوئی حکم سامنے آ گیا کہ یار مجھے
اپنی نماز کو پڑھنا چاہیے. دیکھو یہ اب اچھا جذبہ ابھرا ہمارے دلوں میں, ایک اچھی خواہش ابھری. تو اگر اس پہ فوراً سے اپلائی نہ کیا تو شیطان اس جذبے کو کاٹ دے گا, ختم کر دے گا, جڑ سے نکال کر دوسری جگہ پھینک دے گا اور آپ سے یہ جذبہ بھلا دے گا. تو جیسے ہی جذبہ پیدا ہوا فوراً اپنے ایکٹیویٹیز کو آگے پیچھے کرے, نماز پڑھے, واپس آ جائے دنیا میں. اس طرح کرنے سے آپ اپنے اچھی خواہشات کو جب اعمال کی شکل دیں گے تو آپ اپنے نفس کو آہستہ آہستہ پاکیزہ کر لیں گے. اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں. لیٹ سپوز آپ کے سامنے ایک سچویشن آئی, اوکے, آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک دوست کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہ دوست آپ کو ایک آئیڈیا دیتا ہے. وہ آئیڈیا کیا دیتا ہے؟ دیکھ میرے بھائی, ایسا ہے کہ میرے پاس ایک کام ہے کرنے کو, ٹھیک ہے, ایک کام ہے کرنے کو, آؤ تم میرے ساتھ مل کر وہ کام کرو, تو جتنا بھی فائدہ ہوگا اسے آدھا کر لیں گے. اب تمہیں پتہ, اچھا ٹھیک ہے, تم راضی ہو جاتے ہو, اوکے برو آئی ایم ریڈی, بتاؤ واٹ ٹو ڈو, کیا کرنا ہے. تو وہ تمہیں کہتا ہے کہ یار یہ پسٹل پکڑو, اوکے تم نے پکڑ لی. وہ جو سامنے گھر ہے نا, اس میں ایک عورت اکیلی رہتی ہے یا اس میں ایک شخص اکیلا رہتا ہے. آؤ اس کے گھر جاتے ہیں اور گن پوائنٹ پر اس کے سونے, زیورات, چیزیں, دولت ساری اکٹھی کر کے اسے لوٹ لیتے ہیں. جیسے ہی یہ بات آپ کے سامنے آتی ہے اپنے دوست کی, آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا فوراً, جو آپ کا ایمان آپ کو کہے گا کہ نہیں ایسا مت کرنا. اب یہ جو نئی والا جذبہ ہے نا, یہ اچھی خواہش ہے, یہ ایک اچھی خواہش ہے. فوراً اس پہ اپلائی کرو, پستول جا کے اسے واپس کرو, یہ لو یار مجھے اس کام میں انوالو نہیں ہونا, تم بھی رک جاؤ, دنیا میں بھی ذلت ہوگی, آخرت میں بھی ذلت ہوگی, تو تمہیں فائدہ ہوگا, اس سے تمہارا نفس تھوڑا سا پاک ہو جائے گا, ٹھیک ہے, گناہوں کے خلاف لڑنا تمہیں آ جائے گا. اسی طرح اب میں تمہیں ایک اور مثال دیتا ہوں جو ہمارے لائف سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے. ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل فونز ہیں, ہم سب کے ہاتھوں میں اسمارٹ فونز ہیں, لاکھوں کے اور ہزاروں کے, ٹھیک ہے, اور اس میں ہماری سانسیں چلی جائے کوئی پرواہ نہیں, لیکن اس موبائل فون میں وائی فائی ہونا چاہیے اور سگنلز ہونے چاہیے اور پیکج ضرور ہونا چاہیے, ادروائز ہماری زندگی بے رونق ہے, رائٹ. ہمارے ہاتھ میں سیل فونز ہیں, اب ہم جب اس سیل فونز کو یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ گندی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں اور اچھی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں, انٹرسٹ بیس پر چیزیں سامنے آتی ہیں. جن چیزوں کو میں زیادہ دیکھوں گا وہ چیزیں زیادہ میرے سامنے آئیں گی, لیکن وہ چیزیں بھی زیادہ آئیں گی جن کو میں نہیں دیکھتا. اگر میں اچھی چیزوں کو دیکھتا ہوں اچھی چیزیں آئیں گی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کبھی بری چیز میرے سامنے نہیں آئے گی. پھر امتحان کیسا, پھر تو میں امتحان کے حوالے ہوا ہی نہیں. تو اور اسی طرح اگر میں بری چیز دیکھ رہا ہوں تو یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ سارا دن ہی میرے سامنے موبائل میں بری چیزیں آئیں, ڈیفینیٹلی اچھی چیزیں بھی آئیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ اچھی اور بری چیز کے درمیان جب ہمارے سامنے کوئی اچھی چیز آئے تو ہمارا دل فوراً سے ہمیں کہے گا کہ اسے پڑھ لو, اسے سن لو, اسے دیکھ لو. اب یہ تمہارے دل میں ایک اچھائی کی خواہش پیدا ہوئی, اب اسے ابھارو, اپریشیٹ کرو, اس کی طاقت بنو, اس کے بعد فوراً سے وہ کام کر لو, ٹھیک ہے. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں. تو اس طرح کرنے سے آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیں گے, پاک کر لیں گے. اسی طرح جو بھی گناہ آپ کے سامنے آتا ہے اس گناہ کے خلاف آپ کا دل آپ کا ساتھ دے گا, آپ کو ایک آواز دے گا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس آواز کو اگنور مت کرنا, سن لینا اور سنتے ہی اس پر عمل کر لینا. تو اس طرح تمہارا نفس آہستہ آہستہ جب ایک گناہ سے بچو گے, دوسرے گناہ سے بچو گے, تیسری بے حیائی سے بچو گے, لڑو گے نفس کے خلاف. دل نہیں بھی چاہے گا ایک اسلامک ویڈیو دیکھنے کا, دل نہیں بھی چاہے گا قرآن پڑھنے کا, دل نہیں بھی چاہے گا نماز پڑھنے کا, لیکن تم اپنے آپ کو گھسیٹو گے, تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر نیکی کا عمل کرو گے, برائی سے خود کو بچاؤ گے. یہ مشقت کر کے, تھوڑی سی اسٹرگل کر کے, تھوڑی سی ہمت کر کے, 1-2 دن کی اسٹرگل کرنے کے بعد تمہارا نفس آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگے گا, آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگے گا اور تم کامیاب ہو جاؤ گے. تم اس آیت میں آ جاؤ گے, قد افلح من زکاہا, فلاح اس سے ملے گی جو اس نفس کو پاکیزہ بنا لے. تمہارا نفس پاک صاف ہو جائے گا,
ऑटोमेटिकली अच्छी अच्छी बातें तुम्हें मुतासिर करेंगी, ऑटोमेटिकली अच्छी अच्छी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएंगी, ऑटोमेटिकली तुम्हारे वो सारे आमाल जिनको तुमने गुनाहों की वजह से मार दिया, जनाजे निकाल दिए, वो सारे आमाल फिर से ज़िंदा हो जाएंगे और फिर तुम उसको करने लग जाओगे, तुम्हारा नफ्स साफ हो जाएगा, फिर अल्लाह तुम्हें कामयाब कर देगा। हाँ, सेम, कितनी इजी बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने प्यार करते हैं हमसे, कितनी मोहब्बत करते हैं हमसे। ठीक है, तो हमें भी चाहिए ना कि थोड़ी सी स्ट्रगल करें। तो नफ्स को हर उस चीज़ से रोकना जिससे अल्लाह ने मना किया, और हर उस चीज़ को करना जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करने का हुक्म दिया, इससे नफ्स पाक हो जाता है। आँख को अल्लाह की हर उस नाफरमानी से बचाना कि जिससे अल्लाह ने मना किया, और आँख को हर वो चीज़ दिखाना कि जो देखने